ایک المیہ یہ ہے شاذیب اور وسعت کہ اس طرح کے اتنے جرائم ہوتے ہیں، اتنے واقعے ہوتے ہیں، اتنے خبر آتی ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سی چیز کو کور کیا جائے، کون سی چیز کو نہیں کور کیا جائے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 8 جون کا واقعہ ہے. عید کی چھٹیوں کے دوران ثنیہ بی بی جن کی عمر 28 کی تھی، ان کو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پمز 8 جون کی شب کو یا 9 جون کو وہاں پہنچایا گیا. سیویئر برنز، مطلب آئی تھنک 60-70% ان کی جو باڈی تھی واز کورڈ ود برنز. پھر ظاہر ہے کہ ایک ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور ان کے شوہر عادل محمود اور ان کے جو سسر ہیں مستصب حسین اور ایک اور گھر کے فرد، ان کا نام میں نہیں جانتا، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. اچھا، اب 1 ماہ بعد وہ مطلب لڑتی رہیں، ٹرائی ٹو لیو، لیکن 1 ماہ بعد پھر وہ فوت ہو گئی پمز میں ہی. جو ان کے جو شوہر ہیں اور ان کے جو سسر ہیں، ان کے جو وکلا ہیں، وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کو پیش کیا جائے کہ یہ تو خودکشی ہے، اس نے خود اپنے آپ کو جلا دیا. ساری کارروائی یہ اس طرح کی گئی تھی. لیکن اب 2 روز قبل ان کا کیس گیا یہ اسلام آباد کے ایک جج میں، ڈسٹرکٹ سیشنز جج راجہ آصف محمود صاحب کے سامنے، اور ان کی جو سسر کی جو ضمانت کی درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. اب یہ ایک انیوژول بات ہوتی ہے اس کیسز میں، اسپیشلی جب وکٹم فوت ہو گیا ہے. شی کی ناٹ کنٹیسٹ یور آرگیومنٹ. تو ان کے جو وکلا ہیں، 3 وکلا ہیں فائٹنگ، زیادہ تر میں پرو بونو ہی لڑ رہے ہیں اس کیس کو. ان میں سے ایک ایڈوکیٹ منیر احمد اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. اب منیر صاحب، ہم جانتے ہیں کہ ضمانت کی جو درخواست ہوتی ہے زیادہ تر وہ اس کو قبول ہی کیا جاتا ہے. پوسٹ اریسٹ بیل کی جو درخواست تھی، اس کیس میں آپ نے کیا کیا کہ جج صاحب کنونس ہو گئے کہ ان کو ضمانت پر رہا نہیں کرنا چاہیے؟ جی شکریہ زرار. سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ان کا ویڈیو بیان تھا. تو جب وہ اسپتال میں تھیں پمز میں، ان کی ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی جس میں انہوں نے پورا نیریٹ کیا واقعہ کہ کس طرح سے میرے شوہر نے مجھے پکڑا اور سسر نے مجھے پٹرول چھڑک کے آگ لگائی. تو وہ، اور اس میں پھر اس کا 11 مہینے کا ایک بچہ بھی ہے ان کے پاس. تو وہ جب اس کو چلایا گیا تو رستے میں مارتے ہوئے آئے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ سلنڈر پھٹا ہے. اور وہ ایسے ہی ہوا کیونکہ پمز کے ریکارڈ میں گیس برن شو ہو رہا تھا. اور لیٹر آن پھر جیسے فیملی کو پتہ چلا تو ایف آئی آر رجسٹر ہوئی. تو ہم نے سب سے پہلے تو کورٹ میں یہ ویڈیو چلائی کہ جی ایک ڈائنگ ڈکلیریشن ہے، اس کو مانا جاتا ہے کہ وہ مستند ہوتی ہے. تو اس میں ہمارے جو ڈیفینس کونسل تھے، اپوزنگ کونسل تھے، انہوں نے کہا نہیں جی ڈائنگ ڈکلیریشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جب بندہ مر رہا ہوتا ہے تو وہ شاید اس کے سینسز نہیں ہوتے. انہوں نے ایک کیس لا بھی دیا. تو ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی 35 ڈفرینٹ کیس لاز پریزنٹ کیے. ہم نے بہت اچھی تیاری کی کہ وہ بتا سکیں کہ نہیں، ڈائنگ ڈکلیریشن بڑی امپورٹنٹ ہے. تو ایک تو ویڈیو کا ایک امپیکٹ ہوا کیونکہ ہم نے کورٹ میں چلائی. تو خیر ہم نے کیس لاز بتائے. اور دوسری ایک امپورٹنٹ چیز جو بتائی، ہم نے جج صاحب کو یہ کہا کہ یہ سزا کا ایک ڈیٹرنگ افیکٹ ہوتا ہے. تو اگر ایک سزا نہیں ہوگی، یا وہ اس کو سزا تو خیر ٹرائل میں ہونی ہے، لیکن اگر وہ ضمانت پہ بھی باہر آ گیا تو سوسائٹی میں کیا میسج جائے گا کہ اٹس اوکے ٹو برن دا فیمیلز، اٹس اوکے ٹو برن وائف سسٹرز، اور اس کے بعد وہ ایٹ لارج پھریں گے تو پورے جسٹس سسٹم کے اوپر سوال اٹھیں گے. تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ یہ ایک سوسائٹی ایٹ لارج کا بھی ایشو ہے. تو اتنا سیریس افینس ہے، اس کی ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے، اس کا 164 کا سٹیٹمنٹ ہے، کیس لاز موجود ہیں کہ مرتے ہوئے انسان جھوٹ نہیں بولتا. تو ایونچولی وہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کی بیل ریجیکٹ ہوئی. ناؤ ہی از ان اڈیالہ جیل. بلکہ اب ان کے شوہر نے ضمانت لگائی ہے، تو وہ ہم نیکسٹ ویک اس کو بھی آرگیو کریں گے اینڈ ویل فائٹ. کے جسٹ آپ کے پروگرام سے میں ایک اور توسط سے ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ ابھی بھی ہمارے پاس ایک چیلنج یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا ویڈیو بیان ہے لیکن اس کا فورینزک نہیں ہوا ہوا. اب فورینزک نہیں ہوا ہوا تو ایٹ اے لیٹر سٹیج خدا نہ خواستہ کہیں ہائی کورٹ یا ادھر ادھر کہیں گے کہ جی ویڈیو تو ریلائبل نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی آئی ہیڈ ٹو گیو این اپلیکیشن ٹو دا پولیس اسٹیشن، ٹو دا اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ جو ڈسٹرکٹ کورٹ تھی، کہ جی یہ ویڈیو ہے، آپ اس کا فورینزک کرا لیں تاکہ لیٹر آن کوئی بینیفٹ نہ لے سکے کہ یہ ویڈیو جینوئن نہیں ہے.